بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کا ایپیسوڈ نمبر 26، 26واں ایپیسوڈ۔ جائزے کا ایک زاویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ نئے حالات میں خود مسلم امت اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو کس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری باتیں تعلیم، فلسفہ اخلاق، معاشیات اور تہذیب سے متعلق مقالات میں آ چکی، یعنی کہ تھیسس میں آ چکی ہیں۔ ان باتوں کی تکرار سے گریز کرتے ہوئے چند گوشوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ الف، ایک اہم موضوع خود مسلم خاندان کی تفصیلات کا موضوع ہے۔ نئے حالات میں اسلامی خاندان کے خد و قال کے تعین کے لیے اسلامی فقہ اور اسلامی سماجیات دونوں سطحوں پر اجتہادی کام کی ضرورت ہے۔ عورت کا سماجی کردار کیا ہو، خواتین کی تعلیمی اور کیریئر کی ترجیحات کیا ہوں، اسلامی خاندان میں میاں بیوی اور بچوں کے علاوہ دیگر رشتہ داروں سے تعلق کی کیا نوعیت ہو، کیا خاندان نیوکلیائی ہو یا جوائنٹ یا دونوں کے امتزاج سے کوئی نئی صورت بنے، اسلامی خاندان میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کو کیا مقام ملے، اس کے حدود و قیود کیا ہوں۔ اس طرح کے دسیوں موضوعات ہیں جن پر یا تو سرے سے کام ہوا ہی نہیں ہے یا صرف روایتی باتوں کی تکرار ہو رہی ہے اور نئے حالات کے لحاظ سے اجتہادی کوششیں نہیں ہوئی ہیں، یا پھر تفصیلی وضاحت کا فقدان ہے، یا پھر صرف فقہی بحث ہے۔ مسائل کے سماجیاتی، سوشیولوجیکل اور عمیق علمی تجزیے کا فقدان ہے۔ عورت کے رول اور کردار پر مولانا مودودی کی کتاب پردہ اور مولانا سید جلال الدین عمری کی کتابیں مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ اور عورت اسلامی معاشرے میں بڑی گراں قدر تصنیفات ہیں، لیکن ان تصنیفات کے مخاطب زیادہ تر اسلام کے معترضین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں 21ویں صدی کی مسلمان خاتون کے اس فعال حرکیاتی، سماجی و تحریکی کردار کی نہ جھلک ملتی ہے اور نہ اس کی توجیہ ہوتی ہے، جو عملاً ہمیں ساری اسلامی دنیا میں اور جماعت اسلامی ہند کے بشمول دنیا بھر کے اسلامی تحریکات میں نظر آ رہا ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری کی کتاب اسلام کا عائلی نظام اسلامی خاندان کے بہت سے پہلوؤں پر بہت قیمتی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مولانا رضی الاسلام ندوی نے زندگی نو میں ان امور سے متعلق بعض سوالات کے جو فقہی نقطہ نظر سے جواب دیے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، اور اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں پیش کردہ مقالات اور تجاویز بھی نہایت گراں قدر ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں بہت اختصار کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ ان متفرق باتوں میں جدید دور میں اسلامی خاندان سے متعلق کچھ اشارات ضرور ملتے ہیں، ایک مفصل اور مربوط خاکہ نہیں ملتا اور نہ کوئی تھیوری ملتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اشارات پر کام آگے بڑھے اور جدید حالات کے تناظر میں اسلامی خاندان کی تفصیلی حیت نکھر کر سامنے آئے۔ اسلامی خاندان سے متعلق ہی ایک اہم مسئلہ مسلم خواتین کے بعض مسائل اور ان مسائل کے حل میں روایتی پسند اللہ کی جانب سے درپیش رکاوٹوں کا مسئلہ ہے، جن پر ہمارے ملک کے روشن خیال طبقے مبالغے کے ساتھ متوجہ کرتے رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم مسئلہ شوہر کی جانب سے بیوی پر ناروا ظلم اور اس ظلم کی صورت میں نجات کی کسی راہ کا نہ ہونا ہے۔ مولانا مودودی نے اس سلسلے میں حقوق الزوجین میں بہت جرأت مندانہ موقف اختیار کیا تھا، لیکن اس موقف پر کام آگے نہیں بڑھ سکا۔ گرچہ ہمارے کئی زعماء باوجود بے شمار مطالعات اور اعداد و شمار کے اس مسئلے کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں، لیکن ہم سب کے عمومی مشاہدات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر اس میں شک ہو تو ہم خود اپنے طور پر سائنٹیفک مطالعہ اور سروے کرا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور نہ اس مسئلے کا حل شرعی عدالتوں سے ممکن ہے۔ نہ ان عدالتوں کی تعداد کافی ہے اور نہ پیشہ ورانہ تربیت کے بغیر قاضی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کا قابل عمل حل شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے لیکن اجتہادی بصیرت اور جرأت کے ساتھ تلاش کیا جائے، اور اسلامی تحریک اس عمل میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ اسلامی خاندان کے تعلق سے مولانا سلطان احمد اصلاحی نے بعض اہم نظریات پیش کیے تھے، خاص طور پر مشترکہ خاندان سے متعلق اور پردیس کی زندگی سے متعلق ان کے خیالات بڑی اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان خیالات پر بحث و مباحثے کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، یعنی کہ خالص علمی اور فکری محاذ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم عام فہم عوامی لٹریچر، پاپولر لٹریچر کی تیاری پر بھی توجہ دیں۔ یہ فن آج کے مابعد جدید دور میں بہت ترقی کر چکا ہے، اور گہرے اور اونچے مضامین بھی ہلکے پھلکے بیانیوں کے ذریعے بہت مؤثر طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فلسفہ اور روحانیت پر اوشور جنیش کی کتابیں، شخصیت کے موضوع پر اسٹیفن کوئی کی کتابیں، معاشیات پر فرائڈمن کی کتابیں وغیرہ ساری دنیا میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ کتابوں کی کسی بھی دکان میں چلے جائیے، غیر افسانوی نان فکشن کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول کیٹیگریز ذیل کے مطابق ہوتی ہیں: پہلا، مینجمنٹ،
بزنس اسٹڈیز اور شخصیت کو بہتر بنانے کی یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتابیں. دوسرا بچوں کی معلوماتی کتابیں. تیسرا خانداری تربیت اطفال، غذا اور صحت سے متعلق خواتین کی کتابیں. ہمارے یہاں پاپولر لٹریچر اور خاص طور پر ان تین کیٹیگریز پر کما حقہ کام نہیں ہو سکا. ان تینوں کیٹیگریز میں زبردست صلاحیت موجود ہے کہ اقدار، اصول اور تصورات، ویلیوز اینڈ کانسیپٹس کو عوامی سطح پر ان کے ذریعے مقبول بنایا جا سکتا ہے. خواتین کے لٹریچر میں ایک زمانے میں ماہنم بطول نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن ایک عرصے سے یہ محاذ بالکل خالی ہے اور پاکیزہ آنچل جیسے رسالوں اور ان کے اشاعتی اداروں نے اس محاذ پر قبضہ کر رکھا ہے. ہمارے حلقہ خواتین اور ان کی ذمہ داران کو بھی اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے اور تحریک کو بحیثیت مجموعی اس پر متوجہ ہونا چاہیے. اسی طرح بچوں کے لٹریچر کی تیاری بہت پتہ ماری کا کام ہے. اب بچوں کا ذوق بہت بلند ہو چکا ہے. وہ صرف کہانیوں کی کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ 6-7 سال کے بچے بھی اونچی معلوماتی کتابیں پڑھنے لگے ہیں. ان کی کتابوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاغذ کی قسم اور طباعت کے معیار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کی ہوں اور معنوی خصوصیات کے اعتبار سے بھی. مارکیٹ میں ان کے لیے کتابوں کے وسیع و عریض دنیا موجود ہے. مغربی تہذیب کے ساتھ اب اس محاذ پر ہندو ادارے بھی خاصے سرگرم ہیں اور کتابوں کی ہر دکان پر کرشنا، ہنومان، پنچ تنترا، چھوٹا بھیم وغیرہ وغیرہ کی پرکشش اور دیدہ زیب کتابیں بچوں کو للچاتی ہیں. ہمارے ملک میں ثانی حسنین خانون صاحب کے ادارے گڈ ورڈ پبلیکیشنز نے اور عالمی سطح پر شکاگو کے ساؤنڈ اینڈ ویژن نے اچھی شروعات کی ہے، لیکن یہ از حد ضروری ہے کہ تحریکات اسلامی بھی اس پر بھرپور توجہ دیں. مسابقت کی دوڑ، شہری زندگی کے تناؤ اور روحانی پیاس نے آج دنیا بھر میں اس لٹریچر کو بہت مقبول بنا دیا ہے جسے سیلف امپرومنٹ، ذاتی بہتری کا لٹریچر کہا جاتا ہے. دلنشین زبان اور پرکشش پیرائے میں زندگی کی تنظیم کے اصول اور نظریات بیان کیے جاتے ہیں اور قصوں، تمثیلوں، لطائف وغیرہ کے ذریعے مشکل فلسفوں کو نہایت آسان کر دیا جاتا ہے. یہ کتابیں تھکے ماندہ اذہان کے لیے تفریح بھی فراہم کرتی ہیں اور ان کی مصروف اور تناؤ سے پر زندگیوں کی الجھنوں کو رفع کرنے کا کام بھی کرتی ہیں. اسلامی تاریخ میں سعدی، شیرازی اور مولانا رومی نے اس فن کو انتہائی بلندی تک پہنچا دیا تھا اور ماضی قریب میں اوشو اور جنیس نے اسی طرز بیان کے ذریعے اپنے خیالات کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. آج ساری دنیا میں اس طرح کا لٹریچر مقبول ترین لٹریچر بن چکا ہے اور ہوائی جہازوں سے لے کر پارکوں اور دفتروں تک میں ہر جگہ لوگ اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلامی حلقوں میں عربی زبان میں اس طرح کی کتابوں کا رجحان شروع ہوا ہے، لیکن اردو اور انگریزی میں اس پر توجہ ہونا ابھی بھی باقی ہے. یہ مقالہ تھیسس جولائی 2012 میں حیدرآباد میں سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ کے لٹریچر ریویو سیمینار میں پڑھا گیا. 26واں ایپیسوڈ مکمل ہوا. جزاک اللہ.